بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوگ در جوگ مکۃ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالخلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور کسوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا: اے اللہ، اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کے ساتھ اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ رمل خوب کندھا ہلا کر اور اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد صفا اور مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا: جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ قربانی کے لیے اونٹ لے کر آئے۔ جمعرات 8 ذی الحجہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لے گئے، جہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحجہ منی سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ زوال کے وقت کسوہ اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا:
لوگو میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، لوگوں یاد رکھو، ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگوں یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم آج ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا اور فرمایا، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ آپ نے مزید فرمایا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا، اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ آپ نے مزید فرمایا، لوگو نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی امت پیدا ہوگی، خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو، اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو، اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں، ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا، جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آپ نے سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا، دور جاہلیت کا سود میں ختم کرتا ہوں، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگو،
کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو جبریل امین اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ اس خطبے میں اصلاح، عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کو منسوخ کرنا، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی علاقائی اور انسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری اور کمتری کا خاتمہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی۔ اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محسر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں لا کر دو۔ آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری اور منا تشریف لائے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی کی اور اپنے ہاتھ سے اونٹ ذبح کرنے کا مخصوص طریقہ بتایا۔ قربانی سے فارغ ہو کر معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سر مبارک منڈوایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دستے مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، چاہے زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول میں پانی پیش کیا۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور منا واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ تک منا میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منا سے چل کر وادی معاہدہ میں قیام کیا، رات وہیں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع فرمایا۔ محترم عزیز دوستو،
میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔